السلام علیکم بچوں، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہمسایہ ممالک ہم نے جانا کہ کون کون سے ہیں پاکستان کے۔ افغانستان، ایران، چین اور بھارت ہیں۔ ہم نے یہ جانا کہ بھارت جیسا وسیع و عریض ملک جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے۔ ان تمام کی سرحدیں پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں اور ان کی سرحدوں کی کل لمبائی 6774 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ افغانستان کیسی جگہ ہے، وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر کیسی فصلیں اگتی ہیں۔ ہم نے جانا کہ وہاں خشک میوہ جات کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ ایران کی اہمیت تیل کے ذخائر کی بدولت زیادہ ہے۔ اس کے بعد چین کی سرحد جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملتی ہے، تو چین اور پاکستان کے بہت پرانے تعلقات ہیں اور دونوں کے درمیان ایک شاہراہ بھی بنائی گئی جو دوستی کی سنگ بنیاد سمجھی جاتی ہے، شاہراہ ریشم۔ اور اس کے بعد پاکستان اور چین کا جو رابطہ ہے وہ ہوائی بھی ہے اور زمینی بھی ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ یہ بھی ہم نے جانا کہ چین کی ایک بہت پرانی دیوار ہے جسے دیوار چین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ واحد عجوبہ ہے دنیا کا جو چاند سے بھی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بھارت کے بارے میں جانا کہ اس کی سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے، یہاں مغلوں کی حکومت زیادہ عرصہ رہی، اور پھر ہمیں آج بھی وہاں بھی اور پاکستان میں بھی مغلی طرز تعمیر کی جو ہیں وہ عمارتیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ آج ہم اس کی مشق کی جانب چلیں گے، تو اب ہم اس کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، جوابات لکھیں۔ تو ہمسایہ ممالک سے کیا مراد ہے؟ جن کی سرحد جو ہے وہ آپ کے ملک کے ساتھ ملتی ہو وہ ہمسایہ ملک کہلائے گا آپ کا۔ پاکستان کے مغرب میں کون سے دو ممالک واقع ہیں؟ تو مغرب میں ایران اور افغانستان واقع ہے۔ ایران کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ ایران کے دارالحکومت کا نام تہران ہے۔ شاہراہ ریشم کن دو ممالک کے درمیان دوستی کا اہم راستہ ہے؟ شاہراہ ریشم پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کا اہم ذریعہ ہے، اہم راستہ ہے۔ افغانستان کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ دریائے ہلمند ہے۔ اب اضافی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو پاکستان کہاں واقع ہے اور اس کی سرحدوں کی لمبائی کتنی ہے؟ تو جغرافیائی حساب سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں ہے، تو پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے، بحیرہ عرب کے ساحل پہ۔ بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ اس کی زمینی سرحدوں کی لمبائی ہم نے پڑھا تھا 6774 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے مشرق و شمال میں کون سے ممالک واقع ہیں؟ مشرق میں بھارت اور شمال میں عوامی جمہوریہ چین واقع ہے۔ افغانستان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ تو افغانستان کی 2430 کلومیٹر شمال مغربی سرحد افغانستان سے ملتی ہے پاکستان کی، اور افغانستان کا زیادہ تر علاقہ جو ہے وہ پہاڑی ہے۔ کوہ ہندو کش کا جو سلسلہ پاکستان میں ہے وہ ہمیں یہاں افغانستان میں بھی ملتا ہے، اس کی شاخیں افغانستان میں بھی جاتی ہیں، اور یہاں کی جو زرخیز وادیاں ہیں ان میں گندم، چاول اور پھل کی کاشت کی جاتی ہے، اور خشک میوہ جات جو ہے وہاں تو مشہور ہی ہیں افغانستان کے، پوری دنیا میں بھی بہت مشہور ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ایران کی کیا اہمیت ہے؟ تو کیونکہ ایران کے پاس تیل کے عظیم ذخائر موجود ہیں، اس کی بدولت ایران ایک واضح اہمیت اختیار کر گیا ہے پورے عالم میں، پوری دنیا میں ایران کی بہت خاص اہمیت ہے۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں۔ ایران کی قومی زبان اور مشہور ہستیوں کے نام لکھیں۔ فارسی ایران کی قومی زبان ہے، اور یہاں مولانا روم، شیخ سعدی شیرازی اور حافظ شیرازی فارسی زبان اور ادب کی وہ مستند ہستیاں ہیں۔ چین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ چین کی 2523 کلومیٹر شمالی سرحد جو ہے وہ پاکستان سے ملتی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان بہت پرانی دوستی ہے، یعنی بہت دیرینہ تعلقات ہیں۔ شاہراہ ریشم اور ہوائی راستوں کے ذریعے ان دونوں ممالک کے درمیان تجارت ہوتی ہے۔ بیجنگ چین کا دارالحکومت ہے۔
اور اس کی ثقافت 6000 سال پرانی ہے، یعنی بہت زیادہ پرانی ثقافت ہے چین کی۔ اور چین کے ارد گرد ایک حفاظتی دیوار ہے جسے دیوار چین کہا جاتا ہے، اور دنیائے قدیم کا عجوبہ مانی جاتی ہے، اور یہ عجوبہ چاند سے بھی نظر آتا ہے۔ تو بھارت کی تاریخی عمارتوں کے نام بتائیں۔ ہمایوں کا مقبرہ جو کہ دہلی میں واقع ہے، موتی مسجد، تاج محل آگرہ میں واقع ہے، قلعہ لال قلعہ جو ہے، اور جامع مسجد جو ہے دہلی میں واقع ہے۔ بے حد مشہور تاریخی عمارتیں ہیں یہ وہاں کی۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو فارسی قومی زبان ہے ایران کی۔ چین کی ثقافت کتنی پرانی ہے؟ 6000 سال۔ پاکستانی زمینی سرحدوں کی لمبائی کتنی ہے؟ 2774 کلومیٹر۔ الفاظ کے جملے آپ نے خود بیٹا اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر بنانے ہیں، اور اچھے، اہم، زرخیز، مشہور، عجوبہ، امن، خوبصورت۔ اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ مثال کے مطابق درج ذیل الفاظ کو ان کے متضاد سے ملانا ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ متضاد الٹ الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ الفاظ اور متضاد یہاں دیے گئے ہیں۔ مغرب کو مشرق سے ملائیں گے، امن، جنگ، لمبا چوڑا، زیادہ کم، اہم غیر اہم۔ اب آخر میں لفظوں کے چھوٹیے لگانا ہے اور نیا لفظ بنا دینا ہے، جیسے پاکستان سے پاکستانی، ہندوستان سے ہندوستانی، چین سے چینی، ایران سے ایرانی، بھارت سے بھارتی۔ الفاظ کالم الف کو کالم ب سے ملانا ہے، متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے۔ جیسے یہاں چین دیا گیا تو چین کی کوئی خاص بات یا کوئی خاص جگہ کا نام یا علاقہ، اس کے ساتھ اس کو ملا دینا ہے۔ جیسے یہاں چین کی خاصیت یہ ہے کہ چین میں دیوار چین موجود ہے۔ یہاں ایران، ایران میں قومی زبان کون سی ہے؟ فارسی۔ گلگت بلتستان تو شمالی علاقہ ہے۔ افغانستان جو ہے وہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ بھارت میں تاج محل موجود ہے۔ اس سبق میں آپ نے کتنے شہروں کے اور ملکوں کے ذکر کیا ہے یا ان کا نام پڑھا ہے؟ تو سب شہروں کے نام اور ملکوں کے نام آپ نے خود اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر۔ تو آج ہم نے پڑھا کیا، ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ہم دوبارہ۔ جیسے ہم نے سوالات پڑھے اور ان کے ساتھ اضافی سوالات بھی ہم نے دیکھے۔ ہم نے یہ جانا کہ ایران پوری دنیا میں واضح حیثیت کیوں حاصل کر چکا ہے، کیونکہ اس میں تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے بعد چین میں ایک بہت پرانی دیوار موجود ہے جس کو دیوار چین بھی کہا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری اہم باتیں ہم نے سوالوں میں پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے، الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ اس کے بعد الفاظ کو ان کے متضاد سے ملانا ہے، چھوٹیے لگا کر نیا لفظ بنانا سیکھا، اور پھر کالم الف کو کالم ب سے ملانا سیکھا۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔